الصلاة خير من النوم. عالمی صنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی آواز جیسی تھی بھائی ویسی کر دیں. اس میں مزید بیز نہ بڑھائیں، میری آواز میں کافی بیز ہے. ہاں بیز تو بند ہی کر دیں اور ٹریول کھول لیں. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے. ممبر شریف پر آپ ایک سے ایک انوکھا اور نرالا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یہ علماء اکرام کا نورانی قافلہ کوئی صدارت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، کوئی نقابت کا، کوئی خطابت کا. اور اگر کوئی خالی بیٹھا ہے تو اسے خالی نہ سمجھے، کم سے کم مصطفیٰ کی غلامی کا فریضہ انجام دے رہا ہے. میں ایک بات پہلے عرض کر دوں، اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں میں سب سے بڑا ہوں. اگر کوئی نیچے بیٹھا ہے تو وہ چھوٹا ہے. صاحب اللہ رب العزت ان علماء کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. نہ جانے ان علماء نے ہم جیسے کتنے مٹی کے ڈیلوں کو ہاتھ پکڑ کے آسمان کا ستارہ بنایا. اللہ سلامت رکھے ان علماء کو. اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور خدا کرے ہماری قوم ان علماء کی قربتوں میں بیٹھتی رہے تاکہ اللہ قیامت میں محبوب کی قربت عطا فرما دے. خیریت ہے سارے لوگ؟ اللہ سب کو خیریت سے رکھے. کئی بار یہ کہا گیا کہ بھائی ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. ہمارے کچھ بھائی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور کچھ لوگوں نے حرکت کی اور ماحول کچھ ایسا بیچ میں ہوا کہ لوگوں میں تھوڑا انتشار پیدا ہوا. کچھ لوگوں کو اٹھنے کا موقع مل گیا، لیکن امید ہے وہ اٹھنے والے بھی ضرور واپس آئیں گے. اس لیے کہ یہ محفل نہ تو میری ہے، نہ قاری انیس صاحب کی ہے، نہ ان علماء کی ہے. یقین جانو آج کی محفل مدینے والے مصطفیٰ کے بیٹے کی محفل ہے. اور جب بیٹے کی محفل ہے تو صاحب سچ تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اللہ سلامت رکھے. زبان کھول کے اگر بول دیں گے تو پھر سمجھ لو کچھ نہ کچھ نیکیوں میں اضافہ ہی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہے چینل والوں کو آپ دیکھیے ہر جلسے میں جا کے ویڈیو بناتے ہیں، پھر روز ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ویوز بڑھ جائے، کوئی کہتا سبسکرائبر بڑھ جائے. یہ بڑھانے کے چکر میں تھکے جاتے ہیں بیچارے. انہیں دیکھیے یہ اتنی محنت کر رہے ہیں ویوز بڑھانے کے لیے، تو ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے نیکیاں بڑھانے کے لیے. سبحان اللہ. کچھ تو سوچو بھائی. میں سچ بتا رہا ہوں، محبوب کی محفل کو آپ بھی پڑھیں. لگنا چاہیے کہ یہ شعر آپ کو بھی یاد ہے، اور امید ہے کہ یقیناً یاد ہوگا. اور میں ابھی تھکا رہا ہوں، انشاءاللہ جب میں تھکنے لگوں گا نا تو پھر آپ کو نہیں تھکاؤں گا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. زندہ باد. صاحب آج ہم جو بیٹھے ہیں نا، کوئی اپنی ذات پہ یہ گھمنڈ نہ کرے کہ صاحب میں نے احسان کیا جلسے میں بیٹھ کر کے، بلکہ یہ سوچنا احسان تو انہوں نے کیا ہے اپنی محفل میں بلا کر کے. سبحان اللہ. ورنہ کتنے ایسے ہیں جو گلیوں میں اب بھی پھر رہے ہوں گے، کتنے ایسے ہیں جو چادر تان کے لیٹے ہوں گے. کیا وہ کھانا نہیں کھاتے؟ کیا ان کے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ سب کچھ ہے. انہیں سوچنا چاہیے مجھ سے کون سی خطا ہو گئی جو مزار والے بابا نے آج اپنی چوکھٹ پہ بلایا ہی نہیں. سوچنا اپنے دامن اپنے گریبان میں جھانک کر کے. صاحب اتنی بڑی ذات، اللہ اکبر، صدقے جائیں ان کے. مجھے بتایا حافظ انیس صاحب نے کہ یہ وہ ذات ہے جن کی زہر کی وجہ سے شہادت ہے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں
جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تو تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ زندہ یہ باد. تھے مصطفیٰ کے سچے عاشق، یہ ہیں نبی کے سچے وارث کہ زندگی نبی کے دین کے نام کر ڈالی. اور ہم نیند نبی کے نام نہیں کر سکتے ہے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگتا ہے کہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑ تو لو، چھوڑنے کی بات بعد میں کرو، پہلے پکڑنے کی کوشش کرو. صاحب رب نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ. میں بڑی ضروری بات آپ سے کرنے لگا ہوں. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یہ ممبر والوں کی ذمہ داری نہیں، ہر انسان کی ذمہ داری ہے. مہربانی کرو اپنے گھروں کے اندر مصطفیٰ کے دیے ہوئے اصول اور قوانین کو لاگو کریں. یہ باتیں بہت کرتے ہیں ہم، آؤ مصطفیٰ کے ہو جائیں، مصطفیٰ کے ہو جائیں. ہوں گے کیسے مصطفیٰ کے؟ تھوڑا اس پہ بھی غور کریں. ابھی علامہ صاحب نے فرمایا اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں، مصطفیٰ کے دین کے قریب کرو، ان کی پرورش ایسے کرو جیسے نظام مصطفیٰ ہمیں سکھاتا. ہمیں اس سے اعتراض نہیں کہ آپ بچوں کو اسکول کیوں پڑھاتے ہیں، پڑھائیے. ہماری دعا ہے اللہ ہر گھر میں ایک MBBS پیدا کر دے، آمین. ہر گھر کے اندر ایک ڈاکٹر پیدا ہو. ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن ثاقب ڈاکٹر بعد میں بنانا، پہلے قرآن بچوں کو سکھا لے. سبحان اللہ زندہ باد. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، قرآن پہلے بچوں کو سکھاؤ. آج ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں ہمارا بچہ انگلش فر پڑھ لیتا ہے، ٹرانسلیشن آنکھیں بند کر کے کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت، اگر سورہ کوثر اس کے آگے رکھ دو بیٹے پڑھ کے سنا، تو اگر عمر 28 سال بھی ہے نا تو بغلے جھانک کے کہتا ہے یہ مجھے نہیں آتی. سوچنے کی بات ہے. ایک ہی تو کتاب رحمت ہے، ایک ہی تو اصول زندگی ہے، ایک ہی تو ضابطۂ حیات ہے جو رب نے محبوب کو دیا تھا، وہ بھی ہم اپنے بچوں کو نہ سکھا سکے. ثاقب تم نے 10 لاکھ بچے کو MBBS بنانے میں لگائے، 50 لاکھ بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنانے میں لگائے، مگر کبھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ کبھی 50 روپے بچے کو قرآن پڑھانے میں لگائے. جی. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. سبحان اللہ زندہ باد. ہم اپنے بچوں کو اسکول کے اندر 6 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، اور جب اسکول سے بچہ لوٹ کر کے آتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹے بتا آج کا سبق کہاں سے کہاں تک رہا. باپ بیٹھ کے بیٹے کو سبق یاد کراتا ہے. اور اگر وہی بچہ دھوکے سے مدرسے کی طرف چلا جائے، آدھا گھنٹہ مولوی کے پاس دیتے بچے کا، اگر 35 منٹ بچے کو ہو جائے نا، فون کر کے کہتے مولانا کیا ہوا بچہ ابھی تک نہیں آیا، 5 منٹ لیٹ ہو گیا، پتہ نہیں ٹیوشن پڑھنے جائے گا. اور یار رحم کرو اپنے اوپر، ذرا سوچو قرآن کتنا ضروری ہے. آج پیسے کی چمک نے اتنا اندھا کر دیا. MBBS بنانا تو یاد رہا، قرآن پڑھانا یاد نہ رہا. BUMS بنانا تو یاد رہا، قرآن پڑھانا یاد نہ رہا. LLB کرانا یاد رہا، قاری بنانا یاد نہ رہا. ذرا سوچ تو صحیح، اللہ نہ کرے تو نے بیٹوں کو 4 اللہ نے تجھے بیٹے دیے، ایک کو تو نے وکیل بنایا، دوسرے کو تو نے انجینئر بنایا، تیسرے کو تو نے ڈاکٹر بنایا، چوتھے کو تو نے جج بنا دیا. یہ تیرے 4 بیٹے دنیا کی ڈگری حاصل کر کے مانا کہ سماج میں تجھے عزت دلا دیں گے. مگر سوچ تو صحیح، زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ موت تیرا دروازہ جھانکے گی، اور جب موت کا فرشتہ تیرے دروازے پہ آئے گا، خدا کی قسم وہ ایسا منصف فرشتہ ہے جس کی چوکھٹ پہ ایک بار چلا جاتا ہے تو پھر وہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، وہ اپنا کام کر کے جاتا ہے. ایک دن زندگی میں ایسا بھی آنا ہے کہ موت کا فرشتہ تیری دہلیز پر آئے گا، آنے کے بعد تیری روح قبض کرے گا. جب سانسیں گلے میں اٹکنے
لگے گی تب تو اپنے بیٹوں کو آواز دے کے کہے گا بیٹو آؤ میری سانسیں تھم رہی ہیں. تیرے سامنے وکیل بھی کھڑا ہے, جج بھی کھڑا ہے, ڈاکٹر بھی کھڑا ہے, انجینئر بھی کھڑا ہے. تو نے جو چاہ کے ڈگری بیٹے کو دلائی ہے, تیرا ہر بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے, لیکن آج جب تیری سانسیں اٹکتی ہیں, باپ درد سے تڑپتا ہے, تو بیٹے کہتے ہیں ڈاکٹر کہے گا ابا اجازت ہو تو کوئی انجیکشن لگا دوں, باپ کہے گا اب انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے بیٹے کی طرف دیکھ کے باپ کہے گا اے میرے بیٹے میں نے تو تجھے وکیل بنایا تھا, لاکھوں کروڑوں روپے تیری سانس پہ خرچ کیے تھے, تو میرے کچھ کام آ جا. وہ بھی گردن جھکا کے کہے گا ابا تیرے آخری وقت میں میری تعلیم کسی کام کی نہیں ہے. تیرا ہر بیٹا جب یہ جواب دے دے گا پھر تیرے چاروں بیٹے کہیں گے بابا تو کیا چاہتا ہے, تب تیری زبان سے جملہ نکلے گا اے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب مجھے کیپسول کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے کسی لا اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. اب میں تو یہ چاہتا ہوں کاش تم میں سے کوئی میرا بیٹا مجھے سورہ یاسین پڑھ کے سنا دیتا, کوئی سورہ رحمان پڑھ کے سنا دیتا, کوئی سورہ ملک پڑھ کے سنا دیتا, اگر کچھ نہ آتا تو مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دیتا. جب اتنا تم کہو گے بیٹے سے تو خدا کی قسم چاروں گردن جھکا دیں گے. آج تیری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ کوئی تجھے قرآن سنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں یہ چار کھڑے ہیں جو تیرے مرنے کے بعد فوراً تیری جائیداد کا بٹوارا کریں گے, تیری زمین کے اوپر جھگڑا کریں گے. کوئی کہے گا یہ کمرہ میرا ہے, کوئی کہے گا یہ کھیت میرا ہے. ہاں تیری جائیداد پہ لڑنے والے ہیں, مگر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تیری آخرت کی تیاری کون کرانے والا ہے, تیری روح کے لیے کون تسلی دے گا. جب اس وقت میں تم پوچھے گا کہ تیرے بیٹے بے بسی میں گردن جھکائیں گے, جب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر دوڑیں گے مسجد کے امام کی طرف, جائیں گے کہ چل جلدی سے گھر پہ چل دے, میرے باپ کو قرآن پڑھ کے سنا دے. ساکن جن اماموں کو برا کہا کرتے ہو کبھی ان کا کردار بھی دیکھ لیا کرو. یہ وہ کہ جب سانسیں اٹکتی ہیں تو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں, جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو قرآن پڑھ کے پلاتے ہیں. خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑتی ہے تب مسجد کا امام کام آتا ہے. میں کہتا ہوں ان کی مخالفت نہ کیا کرو, ان کے خلاف زبان نہ کھولا کرو. یہ تو وہ ہے جب سانسیں اٹکتی ہیں تو یہ قرآن پڑھتے ہیں, تیرے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے. اور کیوں نہ آئے, انہوں نے قرآن پڑھا ہے, رب نے تیرے دروازے پر اپنے فرشتوں کو بھیجنا شروع فرما دیا. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان شادی میں حضور, فیضان شادی میں حضور. نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. صاحب یہ نبی کے دین کے وارث ہیں, آپ بچے کو قرآن کا قاری بنا لے تاکہ سانسیں اٹکنے لگے تو تجھے کسی کے دروازے پہ جھانکنے کی ضرورت نہ پڑے. تیری سانسیں اٹکے بچہ تیرا کھڑا ہو جائے. یار بچوں کو مدرسے میں لے کر کے آیا کرو, قسم خدا کی جب یہاں بچوں کو لاؤ تو کبھی رات میں بیٹھ کے بیوی کو تنہائی میں لے کے بیٹھا کرو, اس سے کہہ دیا کرو میری بات ذرا توجہ سے سننا, بس میرا بھی اپنا ایک اصول ہے, میری تقریر تبے یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ساکب ذرا توجہ سے میری بات سننا, انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اپنے بچوں کو مدرسے میں لا کے چھوڑو. تمہارے بچے جب قرآن پڑھنا شروع کر دیں وہ اپنے گھر کبھی رات میں تنہائی میں بیوی سے بیٹھ کر کے گھر کے حالات پہ ڈسکس کیا کرتے ہو, خرچ کے بارے میں پوچھا کرتے ہو, آمدنی کے بارے میں بتایا کرتے ہو. کبھی رات کی تنہائی میں بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا کرو اور اتنا بھی کہہ دیا کرو میری شریک حیات زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے, نہ جانے کس گلی میں سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے, یہ سانسیں کب موتی بن کے ہوا میں بکھر جائیں کچھ نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. ساکب موت کا کب آ کر کے پیغام آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے, بس اتنا سمجھ لو. اور آقا سے یہ التجا کیا کرو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کبھی مصطفیٰ کو پکار لیا کرو اور رات کی تنہائی میں بیوی کے ساتھ بیٹھا کرو, اس سے کہا کرو شریک حیات اگر تیری زندگی میں مجھے موت آ جائے تو میرے مرنے کے بعد جب صبح کا سویرا ہو لوگ میرا جنازہ لے کر کے چلے تو ساتھ میں میرے چھوٹے بچوں کو بھی بھیج دینا اور ان سے کہنا بیٹے جا کر کے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ. جب سب واپس آ جائیں تو میرے بچوں کو کہہ دینا کہ میری قبر پہ ٹھہر جائیں. جب حساب و کتاب کا منظر شروع ہو, جب فرشتے آ کر کے سوال کریں اس وقت میرے بچوں سے کہہ دینا کہ میری قبر پہ کھڑے ہو جائیں. اور اگر کچھ نہ آئے تو صرف بسم اللہ پڑھ کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہیں یا اللہ تو رحیم ہے, یا اللہ تو رحمان ہے. بیٹوں کو کم سے کم سورہ فاتحہ یاد کرا دو, اپنی
زندگی میں، تاکہ جب تم قبر میں لیٹے ہو تمہارا 8 سال کا بچہ سرہانے کھڑے ہو، آنکھ میں آنسو لے کر کے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ قسم خدا کی میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، جب تیرا چھوٹا بچہ تیری قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اتنا تیرا بچہ کہے گا، خدا کی قسم تیری قبر پہ رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ تو بڑے پاپ لے کر کے آیا ہے، رحمتیں کیوں برس رہی ہیں، یہ تو گناہ لے کر کے آیا ہے، رحمتیں کیوں برس رہی ہیں، تو خدا کی قسم رب کی رحمت جواب دے گی فرشتوں میں اس کے گناہ کو دیکھوں یا اس کے چھوٹے بچے کے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھوں، اس کے چھوٹے سے بچے نے ہاتھ اٹھا کر کے مجھے رحمان کہہ دیا ہے، رحیم کہہ دیا ہے، اس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے تو میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کروں۔ ہاں صاحب، بچوں کو قرآن کا قاری بنا لو، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ وقت ملا تو مدرسے بھیج دیا، نہیں، مدرسے ان کے بچے آتے ہیں اللہ جن کے نصیبے بلند کرتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان ہاں اللہ۔ یہ یاد رکھنا صاحب، اتنی بڑی بارگاہ اور اتنی بڑی ذات کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سمجھ لو سارا وقار میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھا گیا، ساری عزتیں میرے محبوب کے قدموں میں ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے مغربی تہذیب میں عزت ہے، کوئی کہتا ہے فیشن میں عزت ہے، نہیں جی، نہ مغربی لباس میں عزت ہے، نہ مغربی تہذیب میں عزت ہے، اگر عزت ہے تو مصطفیٰ کی غلامی میں عزت ہے۔ زندہ باد۔ مقام تہامہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، کھڑے ہیں، زمین کو دیکھ کے روئے۔ کسی نے پوچھا عمر اچانک آدھی دنیا کا بادشاہ اور اچانک رونے لگا؟ آپ کہتے ہیں ایک بات یاد آ گئی ہے۔ کہا کون سی بات؟ آپ نے فرمایا کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے۔ توجہ ہے نا، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاری صاحب خیر تو ہے؟ کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کی غلامی میں آنے سے پہلے عمر کے باپ نے عمر کو 5 اونٹ دیے تھے اور کہا تھا ایک لائن میں کھڑا کر دے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری طاقت لگا دی تھی، 5 اونٹ ایک لائن میں نہیں لگا پایا تھا، ایک کو آگے کرتا تھا دوسرا پیچھے ہوتا تھا، اس کو آگے کرتا تھا وہ پیچھے ہو جاتا تھا، تب 5 اونٹ لائن میں نہیں تھے، اور جب سے مصطفیٰ کا دامن تھاما پوری دنیا ایک لائن میں کھڑی کر دی۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضرت عمر نے کہا تھا یہ میرا کمال نہیں، سارا کمال میرے مصطفیٰ کی جوتیوں کا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آج جو عمر کو یہ وقار ملا ہے عمر کی ذات کی وجہ سے نہیں، رسول پاک کی وجہ سے ملا ہے۔ آؤ جوانوں، میں بس یہی گزارش کرتا ہوں، آؤ دنیا چھوڑو، محبوب کے دامن میں آ جاؤ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے، تجھے مصطفیٰ نے کیا نہ دیا۔ خدا کی قسم کائنات میں تجھ سے امیر عزت، امیر امت آئی ہی نہیں ہے، سب سے امیر رب نے تم کو بنایا ہے، بے شک، اس لیے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا نصیب ہے۔ صاحب مصطفیٰ سے وفا کرو، کبھی کبھی لمحوں کی نیکیاں تقدیر بدل دیتی ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لمحوں کی نیکیاں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ ارباب منبر کی توجہ چاہتا ہوں، بزرگ لوگ کہا کرتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھی ایک منٹ کی خطا جو ہے نا صدیوں رلایا کرتی ہے۔ اور جوانوں میں تمہارا بھائی ہوں، اور بزرگوں تمہارا بیٹا ہوں، چھوٹوں میں تمہارا بڑا ہوں، کم سے کم چھوٹے بڑا سمجھ کر کے، جوان بھائی سمجھ کر کے، بوڑھے بیٹا سمجھ کے میری بات مان لیں۔ او خدا را اپنی زندگی میں مصطفیٰ کے اخلاق لے کر کے آؤ، میرے نبی کی وفا اپنی زندگی میں لائیے، اور صاحب جب یہ زندگی میں وفا ہوگی نا تو قدم تمہارے ہوں گے، کرم خدا کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، زندہ میں تو باد۔ سیدھی سچی بات کرتا ہوں، مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی، جنت ہے مصطفیٰ کے قبضے میں، جنت میں نہیں دے سکتا، جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ دیں گے، اور مصطفیٰ اسے دیں گے جو ان سے پیار کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ پیار کے بھی اپنے اپنے طریقے، لوگ کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے، ہفتے میں 2 بار داڑھی مونڈتے، لوگ کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ سے پیار ہے، کبھی زندگی میں کرتا پاجامہ ہی نہیں پہنا،
پہننے والے کو گوار سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم یہ گواروں کا لباس نہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا دیا ہوا لباس ہے. سبحان اللہ زندہ باد. اس سے زیادہ تو دنیا میں عزت والا لباس ہی نہیں ہے. اور جوانوں چہرے سجا کے دیکھو، قسم خدا کی آج رات بھر سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ رات گزارا کرتے ہو. میں کہتا ہوں گزارو تم آدھی رات، لیکن رات کا صرف 1 گھنٹہ اپنے رب کے لیے دے دو، اور مصلی بچھا لو، داڑھی رکھ لو، اور 1 گھنٹہ صرف رب کی بارگاہ میں رو دیا کرو. خدا کی قسم زبان سے تیری نکلے گا، کرام کرنا پورا خدا کا ہو جائے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. یہ جوانیاں یاشیوں کے لیے نہیں ہے، یہ جوانیاں مصطفیٰ سے وفا کے لیے ہے. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے کیا کریں صاحب بزنس ہی ایسا ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتے. توجہ ہے جی، خیریت ہے پیچھے والے لوگ؟ اگر کسی کے بات لگ جائے نا تو معاف کر دینا. ہاں نہ کبھی کوئی سوچے مولوی مجھے ہی کہہ گیا، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں اور خود کو بھی کہہ رہا ہوں. میں صاف کہتا ہوں میں کوئی آسمان سے اترا ہوا تو نہیں ہوں، تمہارے سماج کا، تمہارے بیچ کا رہنے والا ہوں. میں بھی زمین پہ رہتا ہوں، کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا کہ میرے دامن میں کوئی داغ ہی نہ ہو. میں کہتا ہوں اللہ میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اس کے بعد پوری امت کو عمل کی توفیق دے. آمین. کبھی کبھی بزرگوں نے فرمایا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. لمحوں کی خطا کبھی صدیاں رلاتی ہے، اور کبھی لمحوں کی نیکیاں ہمیشہ کے لیے خوش کر دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں صاحب بزنس ہی ایسا، کیا کریں؟ جھوٹ بولنا پڑتا، جھوٹ نہ بولنے تو کمائی نہیں ہوگی. نادان تیری سوچ غلط ہے. برکت جھوٹ سے نہیں ہوتی، برکت رب کی رحمت سے ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ زندہ باد. رب نے تو وعدہ کر لیا روزی ہم دیں گے، اور تو داڑھی رکھ کے کما کے دیکھ، تو 10 کمائے گا تو ہم اس میں 70 کی برکت عطا فرمائیں گے. اور تو لباس مصطفیٰ کی سنت کے مطابق پہن کے چل، اور تو کہتا دنیا دیکھ کے چلے گی. رب فرماتا لباس محبوب کے طریقے کا پہن، اگر تجھے ہم دنیا سے سلام نہ کرا دے تو مجھے خدا کی مت کہہ دے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اپنی دماغ لگا رہا ہے. کرتے پاجامے میں عزت نہیں ہے، داڑھیوں میں عزت نہیں ہے. یہ تجربہ تو تم نے بھی کیا ہوگا. داڑھی نہیں ہے، عمر 35 سال ہے تو کہتے ہٹنا بھئیے، اور عمر 18 سال ہے چہرے پہ داڑھی تو کہتا ملا جی ذرا سائڈ سے ہونا. کوئی چچا کہہ رہا ہے، کوئی دادا کہہ رہا ہے، بنا تو بڑا ہی دیا اللہ نے. یہ عمر لیے پھر رہا کہ نہ پھر لڑکی نہیں ملے گی. اور تجھے سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں. اللہ نے جو بیٹی تیرے مقدر میں لکھ دی ہے نا، تجھ سے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. یہ تیرا اپنا ذہن ہے، یہ نہیں کرے تو یہ ہو جائے گا. آؤ ایک بات بتا دوں، ہارون رشید کا دربار ہے، جنید بغدادی درباری پہلوان ہے. اتنا بڑا پہلوان ہے کہ نام سن کے لوگوں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. جنید بغدادی کی کہانی دنیا نے سنی ہے. صاحب ذرا توجہ سے سننا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، بس کچھ بات دل میں اتارنا چاہتا ہوں. جنید بغدادی درباری پہلوان ہیں، ان کے نام سے پہلوانوں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. بادشاہ کی کروٹ میں آپ کی کرسی لگا کرتی تھی، اور کرسی پہ آپ بیٹھا کرتے تھے. ایک دن دربار سجا ہے، کشتی ہو رہی ہے، پہلوان لڑ رہے ہیں. اسی اکھاڑے کے اندر ایک بڑا کمزور، بڑا نحیف ناتوا، اتنا طاقتور آدمی کہ پیر کانپ رہے ہیں، چل رہا ہے تو بدن کانپ رہا ہے، بولے تو ہونٹ کانپے، صحیح سے پلک بھی نہیں جھپک پا رہا ہے. آ کے اکھاڑے میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا بادشاہ میں کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں. کہا کس سے کشتی لڑو گے؟ کہا تیرے بغل میں جو جنید بغدادی بیٹھا ہے مجھے اس سے کشتی لڑنی ہے. جیسی اتنا آنے والے نے کہا تھا کہ مجھے جنید بغدادی سے کشتی لڑنی ہے، اب میدان اکھاڑے کا منظر ہی بدل جاتا ہے. بادشاہ ہنسا، ہنس کے کہا تو نے شاید اسے پہچانا نہیں ہے، اسے جنید بغدادی کہا جاتا ہے، یہ میرا درباری پہلوان ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، تو مقابلہ کرے گا اس کا؟ اس نے کہا بادشاہ میرا وجود نہ دیکھ، میری طاقت کا اندازہ نہ لگا، میرا چیلنج قبول کر. بادشاہ نے کہا منظور ہے. 3 دن کے بعد مقابلے کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. جب یہ جوان واپس گیا نا، توجہ ہے آپ کی جی اللہ سلامت رکھے، یہ جوان واپس چلا گیا، لوگ کہنے لگے بادشاہ نے بے وقوفی کی ہے، اس کا نام تک نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، ایسے ہی چیلنج کر دیا اور اس کا چیلنج بھی قبول کر لیا. 3 دن ہو گئے، جب وقت مقرر آیا تو کرسیاں لگائی گئیں اکھاڑے کے چاروں طرف، لوگ بھیڑ میں اکٹھا ہونے لگے کے مقابلے کے لیے آیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں لمحوں میں کیسے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن سودے کرنے پڑتے ہیں صاحب، سودے کرنے پڑتے ہیں، کچھ گوانا پڑتا ہے تب کچھ پایا جاتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں بستر پہ سوتے رہیں، رتبے لیٹے لیٹے بلند ہوتے رہے. سبحان اللہ.
ہمارا مزاج ہی، ہم تو سوچتے ہیں کوئی ایسی چادر اڑا دو جو ایک رات میں ہم بس ولی بن جائیں. صاحب کچھ کھونا پڑتا ہے تب جا کے رتبے بلند ہوتے ہیں. کرسیاں لگ گئیں، چاروں طرف سے بھیڑ جمع ہو گئی، لوگ گھڑیاں دیکھنے لگے، جیسے سورج چڑھتا تھا ویسے بھیڑ بڑھتی تھی. بھیڑ اتنی ہو گئی کہ سر ہی سر میدان میں تھے، مگر وقت مقررہ آ گیا، مگر پہلوان ابھی تک نہیں آیا. پہلوان ابھی تک نہیں آیا. جب نہیں آیا تو لوگوں نے کہا بادشاہ غلطی کر بیٹھے، ایک اجنبی کو زبان دے بیٹھے. اور جنید ہے یہ جنید، اس کے مقابلے میں پہلوان نہیں آتے، اس کی کیا اوقات تھی. اتنی بات جنید بغدادی کے سامنے کہی گئی نا، جنید کے ماتھے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی. جنید کے دل کی دنیا ہچکولے کھا رہی تھی. سوچ رہے تھے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کہا ہے نا بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. سوچ رہے کچھ تو راز ہے جو اتنا کمزور جنید کو چیلنج کر کے چلا گیا. وقت ہونے لگا، دربار میں شور مچ گیا، بادشاہ ختم کرو اب نہیں آنے والا. بات ہو رہی تھی، اچانک دور سے دھول اڑتی نظر آئی. لوگوں نے کہا ٹھہرو شاید کوئی آ رہا ہے. جیسی دھول یہ چہرے میں بدلی ہے، صاف چہرہ نظر آیا. وہ کوئی اور نہیں، وہی پہلوان تھا جو چیلنج کر کے گیا تھا. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے کہا ٹھہر جاؤ میں آ گیا ہوں، کشتی کے لیے تیار ہوں. اس کا اتنا کہنا تھا جنید کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے ہیں. آ کر کے اس نے میدان میں اپنے اکھاڑے میں آ کر کے چیلنج کیا، آؤ جنید آ گیا ہوں، مجھ سے مقابلہ کرو. اتنی بات کہی تھی، جنید بغدادی میدان میں اترے ہیں. اب ذرا توجہ سے سننا جو بات میں کرنے لگا ہوں. جیسی میدان میں اترے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلوان پہلے ہاتھ ملایا کرتے ہیں، اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوتا ہے. جیسی جنید بغدادی نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے، آنے والے نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا. جب ہاتھ سے ہاتھ ملا ہے تو اس آنے والے نے جنید کا ہاتھ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اشارے سے جنید کو قریب کیا ہے. اور قریب کرنے کے بعد اپنا منہ جنید کے کانوں کے قریب کیا تھا، اور کرنے کے بعد کہا تھا جنید کیا سمجھ رہے ہو، میں کوئی پہلوان ہوں نہیں، میں کوئی کشتی کا ماہر آدمی ہوں جنید، میں وہ بھی نہیں ہوں. پھر تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں چیلنج کیوں کیا ہے. اس آنے والے کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آنے والا کہتا ہے جنید میں ایک سید زادہ ہوں، مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں. اللہ اکبر، میں نے سنا ہے کہ تم جنید بغدادی ہو، میرے نانا سے بڑا پیار تم کرتے ہو. اے جنید بغدادی، میری مجبوری اس میدان تک لے کر کے آئی ہے. جنید پاکوں نے گھر میں ڈیرے لگا لیے ہیں، بچوں کی بھوک کا عالم یہ ہے کہ کئی دن ہو گئے ہیں کھانے نہیں ملا ہے. اور کئی وقت کھا کر کے نبی کو بھولنے والوں، پیٹ بھر کر کے چین سے سونے والوں، یہ نبی کے گھرانے کی شان دیکھو. سید زادہ کہتا ہے کئی دن ہو گئے ہیں سیدوں کے حلق سے ایک لقمہ نہیں اترا ہے. آج بچوں کی غربت کی وجہ سے عالم یہ ہے کہ ان کے بدن کے کپڑے اتنے پھٹ چکے ہیں کہ جگہ جگہ سے جسم نظر آتا ہے. اس وجہ سے ہم نے بستی چھوڑ دی ہے، جنگل میں آ کے بسیرا کر لیا ہے. سنا کہ جنید جو تجھے ہرا دے گا اس کو اس شہر میں بڑا انعام دیا جائے گا. اے جنید بغدادی، آج میں تیرے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آج تو مجھ سے کشتی ہار جا. میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تجھ کو عزتوں کا تاج اپنے نانا کے ہاتھ سے دلواؤں گا. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. جنید بغدادی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. جنید کے دل میں خیال آتا ہے جنید تیری حکومت، تیری پہلوانی کا چرچا پوری سلطنت کے اندر ہے. لوگ تیری طاقت کا لوہا مانتے ہیں کہ جنید آج لمحوں میں عزت گوا دے گا. یہ خیال بھی جنید کے ذہن میں ہے. اور پھر ادھر آخرت کی عزت کے جلوے جنید کی نظر میں ہے. جنید کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو جنید کی عزت کی معراج ہو جائے گی. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان شاہدی، فیضان شاہدی، فیضان اچھے میاں حضور، فیضان اچھے میاں حضور. نعرہ تکبیر. توجہ ہے، ذرا سارے بول دو یا رسول اللہ. ارے اور زور سے سبحان اللہ. ادھری والے بول رہے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. ہاتھ اگر حسنین کے نانا سے اچھے ہیں تو رکھو جیب میں، اگر دل جان ان کے نام پہ تو سارے اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ سید زادوں کے صدقے میں انہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک محبوب کا مدینہ نہ دکھا دے. ہاں صاحب توجہ کرو. جنید بغدادی کے کان کے قریب سید زادے نے اپنے ہونٹ کیے اور ہونٹ کر کے کہنے لگے وعدہ کرتا ہوں یہاں آج ہار لے، قیامت میں عزتوں کا تاج نانا سے دلواؤں گا. جنید نے غور کیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر.
جنید بغدادی کے ذہن میں کئی سوال ہیں، مگر صاحب قسمت زوروں پہ تھی جنید بغدادی کی۔ ہاں کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ سیدوں سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، تیرے پاس شجرہ ہے تو دکھا، اور رحم کرو اپنے اوپر، کسی سے ذات کے شجرے نہ مانگا کرو۔ اللہ نہ کرے وہ سید ہوا اور تجھے شجرہ نہ دکھا سکا، اللہ نے قیامت کے دن تجھ سے امتی ہونے کی سند مانگ لی تو پھر کہاں سے دے گا؟ کسی سے اگر سید زادہ کوئی کہتا میں سید ہوں تو پھر شجرے نہ کھنگالا کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اگر کوئی کہتا ہے سید ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ ذمہ داری ہے، ورنہ کتنے لوگ تباہ ہو گئے اسی چیز میں۔ ایک بات یاد آ گئی، اجازت ہو تو بتا دوں، وقت ابھی ہے میرے پاس ہے جی، تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بس میں اس بات کو پورا کروں، بات مجھے بہت آگے لے کر کے جانی ہے۔ میں کہہ رہا تھا بس اتنا سمجھ لو کہ کسی سے سید ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگنا، سمجھ گئے آپ؟ اگر کوئی کہتا میں سید ہوں تو مان لو، اور سید کی ادنا تعظیم یہ ہے کہ اس کی توہین نہ کی جائے، سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ادنا تعظیم کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کی توہین نہ کی جائے۔ بس توجہ کرو، جنید بغدادی یہ سوچ رہے تھے کیا کیا جائے، تقدیر اس وقت زوروں پر تھی۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، جنید بغدادی کے مقابلے میں جیسی وہ کمزور تھا نا، تو پورا مجمع سب آنکھیں جما کر کے دیکھ رہا تھا، دیکھیں کیا ہوگا۔ ابھی جنید پٹکیں گے، اس کی ہڈی ٹوٹیں گی، جنید اٹھائیں گے، پسلیاں توڑ دیں گے، اس کا وجود کیا ہے جنید کے سامنے۔ مگر ثاقب جیسی ہاتھ سے ہاتھ ٹکرائے ہیں، سینے سے سینہ ملا ہے، دنیا نے دیکھا، پلک جھپکی تھی، جنید نیچے تھا، شہزادہ سینے پہ بیٹھا ہوا تھا، سید زادہ سینے پہ تھا۔ لوگوں نے شور مچا دیا، یہ دھوکہ ہے، ہو نہیں سکتا، لگتا کہ جنید کا قدم پھسل گیا ہے، جنید کا قدم پھسل گیا ہے، جنید کا قدم پھسل گیا ہے۔ دوبارہ کشتی ہوئی، پھر سید زادہ سینے پہ تھا، 3 مرتبہ کشتی ہوئی ہے، تینوں مرتبہ سید زادہ سینے پر تھا۔ جب 3 مرتبہ سید زادہ جیت جاتا ہے، اب لوگ آئے ہیں، سید زادے کو کاندھے پر بٹھایا ہے، اور وہ قوم جو کل تک جنید کو سر پہ بٹھا رہی تھی آج ٹھوکریں مار کے جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں جنید تو نے خاندان کی ناک کٹا دی ہے، جنید تو نے دربار کا نام مٹی میں ملا دیا ہے، آج کے بعد تو اپنے ساتھ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ دنیا ٹھوکر مار رہی تھی، لیکن ثاقب عجیب ہی منظر تھا کہ دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دنیا ٹھوکر مار رہی تھی، لیکن جنید کی نظریں تو میدان قیامت پر ٹکی تھی، انہیں لگتا تھا کاش ابھی قیامت آ جائے اور ابھی جنید کو عزتوں کا بدلہ مل جائے۔ یہ سوچ کر کے جنید آخر میں اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ جب چلے ہیں، اللہ اکبر، چلے اپنے گھر پہ پہنچے ہیں، جا کر کے بستر پہ لیٹے ہیں، اپنی ہار کا بھی خیال آ رہا ہے اور جنت کے انعام کا بھی خیال آ رہا ہے۔ سوچ رہے ہیں کیا یہ سید زادہ سچ کہہ کے گیا ہے، کیا جو اس نے کہا ہے یہ پورا کیا جائے گا؟ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر بستر پہ آنکھ لگی ہے، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آ جاتے ہیں، میرے سرکار جلوگر ہو جاتے ہیں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، اچانک میرے گھر کے اندر روشنی ہو گئی، خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے، مدینے کی زمین سے ایک بادل اٹھا ہے، جب جنید کے آنگن پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، اس بادل کے اندر سے ایک جوان نکلا جو میرے آنگن میں کھڑا ہو گیا، چہرہ بڑا حسین تھا۔ دوسرا بادل آیا ہے، اس بادل سے جو چہرہ نکلا ہے اس چہرے پہ نظر تھمتی نہ تھی، میں نے چہرہ دیکھا، آنے والے نے کہا تھا جنید، کہا جی، کا پہچانا، کہا کون، کہا میں تمہارا رسول ہوں، کہتے اتنا میں نے سنا ہے، بدن کانپ جاتا ہے، اٹھا آقا کے قدموں پہ گیا، اور میں نے کہا آقا آنے کی زحمت کیسے کی؟ حکم فرماتے تھے غلام حاضر ہو جاتا، کہتے ہیں جیسی میں نے اتنی بات کہی ہے، آقا فرماتے ہیں جنید تو بستر پہ لیٹ کے یہی سوچ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ سوچ رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت آج ہی آ جائے اور عزتوں کا تاج آج پہنا دیا جائے۔ آقا فرماتے ہیں جنید سن لے، تو نے میرے بیٹے پر رحم کیا ہے، اپنی عزت کو میرے بیٹے کے قدموں پہ قربان کیا ہے، اور جنید سن لے، ہم وہ ہیں کہ اپنی اولاد پر احسان کسی کا زیادہ دنوں تک نہیں رکھا کرتے ہیں۔ اے جنید تو نے آج ہی میرے بیٹے پر عزت قربان کی ہے، کھڑا ہو جا، قیامت بہت دیر سے آئے گی، آج ہی محمد تجھے ولایت کا تاج عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شاہ جی، فیضان شاہ جی، عرس مقدس،
عرس مقدس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ ہاں صاحب، رات گزری، ابھی صبح صحیح سے ہو نہیں پائی تھی، جتنے ولی تھے بغداد کے ثواب کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے، ثواب کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے، اور کوئی کہتا تھا جنید مبارک ہو، کوئی کہتا ہو جنید قطبیت مبارک ہو، کوئی کہتا تھا ولایت کی شانشاہی مبارک ہو، کوئی کہتا تھا یہ مسند مبارک ہو۔ آپ کو مبارکبادیاں مل رہی ہیں، اللہ اکبر۔ جنید سوچ رہے ہیں یا اللہ خواب میں رات میرے مصطفیٰ آئے ہیں، انہیں کس نے بتا دیا ہے، انہیں کس نے بتایا ہے، یہ سوچ کے حیرت میں تھے۔ اتنے ہی اس بھیڑ میں ایک چہرہ چمکا، اور وہ چہرہ کسی اور کا نہ تھا، اسی سید زادے کا چہرہ تھا جس نے کل سے وعدہ کیا تھا۔ اس سید زادے نے مسکرا کے کہا تھا جنید، اللہ اکبر، اتنی آواز دی تھی جنید، آواز جانی پہچانی لگی۔ جنید نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، وہی سید زادہ تھا، مسکرا کے کہہ رہا تھا جنید کہو ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ تو جنید مستی میں جھومے تھے، اور جو بولے تھے بریلی کے امام نے یوں ترجمانی کی ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خیریت ہے؟ اللہ سلامت رکھے پوری قوم کو۔ اور صاحب تمہارا کوئی بھی پیر ہو، سلسلہ کوئی بھی ہو، یہ سارے سلسلے جا کے میرے نبی کے قدموں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ ہاں، نبی کی محفل میں چاہے وہ رضوی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، شیری ہو، حشمتی ہو، برکاتی ہو، میں کہتا ہوں یہ سارے نام مصطفیٰ کے چمن کے کھلنے والے پھولوں کے ہیں۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی جھگڑوں سے، گلے کاٹ ڈالے، ایسا لگتا ہے پیر نہیں لڑانے کی مشین ہو گئے ہیں۔ اللہ والے لڑانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ٹوٹے دلوں کو ملانے کے لیے آئے۔ اور مہربانی کرو کسی کا دل نہ دکھایا کرو۔ میں تو ایک سیدھی سی بات کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ علماء اکرام سے معذرت چاہتا ہوں، چھوٹا منہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت۔ بس میں صاف کہتا ہوں، رضوی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، حشمتی ہو، برکاتی ہو، یہ سب کچھ بعد میں ہو، مدینے والے کے نوکر پہلے ہو۔ ہاں، مصطفیٰ کے نوکر پہلے ہو۔ جب ان کے نوکر ہو تو پہلے غلام بنو۔ میرے نبی نے فرمایا کل المومنین اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے بیٹے آپ اٹھا کے پیچھے شفٹ کر دیے جاؤ گے، گارڈ والے ڈبے میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مہربانی کرو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ نبی نے کہا ہم مومن کو گالی بک کے کہتے جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، ہم کسی کا دل دکھا کے کہتے جنت ہمارے باپ کی ہو گئی؟ چلے گا بیٹے قیامت میں پتا جنت تیرے باپ کی ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھو گے۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی سجدے میں روئے اور فرمایا تھا میرے امتیوں جب بھی رب سے مانگو اللہ سے جنت مانگا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو۔ فرمایا جب بندہ 3 مرتبہ کہتا نا اللہ جنت دے جنت دے، تو جنت خود کہتی ہے اللہ مجھے اس کے مقدر میں لکھ دے۔ مہربانی کرو، بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، گلے کاٹ کے نہیں پہنچا، جانتے ہو کٹے ہوئے گلوں کو جوڑ کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم آپس میں ایک دوسرے بھائی بھائی کا دشمن ہے، سلسلے ہمارے آپس کے اتحاد کی دیواریں بن گئے۔ یہ سلسلے توڑنے کے لیے نہیں، یہ سلسلے جوڑنے کے لیے۔ کسی ایک بزرگ کی دوسرے بزرگ سے مخالفت ثابت کرو، پوری زندگی مخالفت، پوری زندگی میں تمہاری غلامی کرنے تیار ہوں۔ ہمارے پیروں کے آپس میں اتفاق رہے اور آپس میں ہم جھگڑے کریں؟ مہربانی کرو۔ نبی کا دل بڑا دکھتا ہوگا جب تمہیں دیکھتے ہوں گے، یا ہمیں اپنے شجرے اور سلسلوں کو لے کے لڑتا ہوا دیکھتے ہوں گے، خدا کی قسم دل تڑپتا ہوگا مصطفیٰ کا۔
ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں لگے ہیں. ساقب جنگ کے بعد 14 زخمی پڑے ہوئے ہیں. ایک روایت کے مطابق 10 صحابہ زخمی پڑے. کسی کا آدھا گلا کٹا ہے, کسی کا جگر کٹا ہے, کسی کا پیٹ کٹا ہے, کسی کو سانسیں تھم تھم کے آ رہی ہیں. اور ساقب جب اکٹھا کیا گیا, سب کی زبان پہ ایک ہی صدا تھی, لتش لتش, پیاس پیاس پیاس, پانی پانی پانی. ایک صحابی دوڑے, ایک پیالہ پانی ملا, آقا کی خدمت میں پیش کیا, حضور یہ ایک پیالہ پانی ہے, 10 لوگ پیاسے ہیں, میرے نبی کا امت سے پیار دیکھو. آقا نے فرمایا میری خیر ہے, یہ پیالہ جا کر میری امتی بال کے جوانوں کو پلا دو. جس کا کلیجہ پھٹتا ہو پھٹ جائے, مجھے اس سے پرواہ نہیں کس کا پیر روٹے کس کا راضی ہو, بس میری یہ تمنا ہے خدا بھی راضی ہو, اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہو. بس میں ان کی رضا کے لیے بات کرتا ہوں. فرمایا جاؤ یہ پانی میرے 10 زخمی غلاموں کو پلا دو. اللہ اکبر, کیسا پیار تھا ان کے بیچ میں. پہلے زخمی کے پاس پانی کا پیالہ پہنچا, اس نے مڑ کے کروٹ والے کو دیکھا, اس کا میدا کٹا تھا. اس نے اپنے کٹے گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یار میری خیر ہے, میرے بھائی کو لگتا ہے اس پانی کی زیادہ ضرورت ہے, یہ پانی مجھے نہیں میرے کروٹ والے کو پلا دو. یہ حوصلہ ہے کسی میں؟ ہم چھین کے کھاتے ہیں, چھین کے. آگے کا کھلانا تو چھوڑیے صاحب, چھین کے کھاتے ہیں ہم. مسلمانوں کی منڈیاں دیکھو, دکان جا کے دیکھو, اگر ایک نے الیکٹریشین کی دکان کر لی, دوسرا اس کے سامنے چپکاتا. اور کرتے کیا, اگر کوئی گراہک آیا, دیکھا وہ ادھر دیکھ رہا تو اشارہ کر کے کہتا ادھر کو آ جائے, ادھر ایسے کر کے, وہ نہ دیکھ لے, اور پھر کہتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جھوٹے ہو, نہ تم قادری ہو, نہ رضوی ہو, نہ شیری ہو, نہ حشمتی ہو. سچا رضوی وہی ہوگا جو سچا مصطفیٰ کا غلام ہو. سچا شیری وہی ہوگا جو مصطفیٰ کا سچا عاشق ہوگا, ورنہ سب جھوٹے ہیں, دعوے بھی جھوٹے. اشارے کر کے بلاتے ہیں, اس پہ نہ چلا جائے. بغداد کی مارکیٹ میں 2 مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی دکانیں کپڑے کی تھی. ہاں جو بھی کہنا ہے بعد میں حافظ انیس سے کہنا, انہوں نے بلایا ہے, مگر میری عادت ہے مجھے کڑوا بولنے کی. ہاں توجہ کیجئے میری بات پر. بغداد کی مارکیٹ میں 2 مسلمانوں کی دکانیں. ایک کپڑا لینے والا آیا, کپڑا لینے والا آیا نا, وہ ایک مسلمان کی دکان پہ چڑھا. اس نے کہا بھائی مجھے یہ کپڑا دے دو. اس نے کہا میں تجھے نہیں دے سکتا, جا سامنے والی دکان سے لے لے. وہ کہنے لگا میں تیرا گراہک ہوں یار, پرانا گراہک ہوں, مجھے کپڑا دے دے. اس نے کہا نہیں دوں گا نا. کہا یار کپڑا بھی ہے, گراہک بھی پرانا ہوں, پیسے بھی پورے دوں گا, کپڑا کیوں نہیں دیتا, سامنے والی دکان سے جا کے کیوں بھیج رہا ہے. اس کی آنکھیں برسنے لگی, آنکھیں برسی. اس نے کہا یار میرا صبح سے اتنا کپڑا بک چکا ہے جس سے میرے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام ہو چکا ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے والی دکان پہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. اور یار میں گھر جاؤں گا, میرے بچے دوڑ کے آئیں گے, کہیں گے ابا کیا لائے ہو. میں اس جیب میں ہاتھ ڈالوں گا, پیسے نکال لوں گا, اس جیب میں ہاتھ ڈالوں گا, چیز نکالوں گا, بچوں کی فرمائشیں پوری کر لوں گا. مگر شام کو جب میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا یہ خالی ہاتھ واپس جائے گا, یار بچے اس کے بھی ہوں گے. جب اس کے بچے دوڑ کے آ کے کہیں گے ابا کیا لائے ہو, تو اس نے کہا میرے بھائی کی شرم سے گردن جھک جائے گی, اپنے بچوں کی بھوک کا سامنا نہ کر پائے گا, اپنے بچوں کی مایوسی سے کیسے نظریں ملا پائے گا. اس نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے کپڑا مجھ پہ بھی ہے, تو میرا پرانا گراہک ہے, لیکن سن لے تو گراہک بعد میں ہے, دکاندار ہم بعد میں ہیں, اور نوکر مدینے والے کے پہلے ہیں. کپڑا بکے نہ بکے, کم سے کم مدینے والا مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے مسلمانوں کا کردار. ہم نے لائٹیں اتنی لگا دی, اندھا کر دیا گراہک کو. اوپر لکھ دیا ایک ریٹ کی دکان, اس کے نیچے لکھ دیا خریدا ہوا واپس نہیں ہوگا. حاجی امداد اللہ مارکیٹ, اور سب سے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. آنکھوں میں دھول جھونک کے کپڑا بیچ رہا ہے, کہہ رہا ھذا من فضل ربی. امام اعظم ابو حنیفہ مصطفیٰ کی امت کے بڑے امام,
امام اعظم جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ایک دن اچانک شام کے وقت میں بادل آ گیا، دکان بند کر کے، کپڑے کی دکان تھی، آج مولوی بزنس کر دے تو کہتے شرم نہیں آتی مولوی بزنس کر رہا ہے؟ بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تجارت میں ہمارے بزرگوں کا بزنس تھا پہلے۔ امام اعظم کپڑے کی دکان شام کے ٹائم اچانک بند کر کے دکان جانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت ابھی تو اندھیرا بھی نہیں، ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی ہے، رات بھی نہیں ہوئی ہے، دکان کیوں بند کر دیا؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ٹھنڈ کالا بادل آ گیا ہے اور میری دکان میں اجالے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں ایسی حالت میں اگر میں نے کسی کو کپڑا بیچا اور کسی کو کپڑے میں دھوکا ہو گیا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ قیامت میں اپنے نبی کو کون سا چہرہ دکھائے؟ آج ہم نے لگائی اس لیے اتنی لائٹیں کہ اندھا ہو جائے؟ صاحب ایسے رتبے بلند نہیں ہوتے، اگر اللہ چاہتا ہے تو جوتے پالش کرنے والوں کو ولایت عطا فرما دیتا ہے، مگر نیتیں اچھی رکھو۔ ہماری تو نیت ہی خراب ہے۔ اور جوانوں جو بزنس کرتے ہو، تم سے میری گزارش ہے، تیری دکان پہ اگر کلمہ پڑھنے والا آ جائے، 1 روپیہ تو اپنے اخلاق سے کم کر دے اور دوسرا روپیہ مصطفیٰ کی نسبت سے کم کر دے۔ 1 روپیہ اس لیے کم کر تاکہ تیری دکانداری اچھی چلے، اور دوسرا روپیہ یہ سوچ کے کم کر دیا کر کہ یار جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس نبی کا کلمہ خریدار پڑھا کرتا ہے، جس نبی سے میں محبت کرتا ہوں اسی سے یہ بھی محبت کرتا ہے۔ 1 روپیہ میٹر نبی کی نسبت سے کم کر دے، اللہ کی قسم تو نبی کے لیے 1 روپیہ کم کرے گا، اللہ تیرے رزق میں 70 گنا زیادہ برکتیں عطا فرما دے۔ زندگی اصول سے گزارو، طریقے سے گزارو، کسی کا چھین کے ولایت، کسی کا دل دکھا کے برکت نہیں ہو سکتی۔ یار کسی کا دل نہ دکھایا کرو۔ میرے نبی نے دلوں کا کتنا خیال کیا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے نبی ایک دن مدینہ شریف میں ایک چوراہے پہ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے، ایک صحابی دوڑ کے آئے، آ کے اپنے بچے کو کھیلتا دیکھا، آواز دی، میرے نبی نے کہا ٹھہر جائیے۔ وہ رک گیا، کہا کس لیے؟ کہا جاؤ پھر بلا کے لے جانا۔ وہ چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر آقا نے روک دیا، تیسری مرتبہ نبی نے بلایا، کہا بڑی جلدی ہے اپنے بیٹے کو بلانے کی؟ کہتے آقا صبح سے غائب ہے، کچھ کھایا نہیں ہے۔ آقا فرماتے مجھے دیکھ رہے ہو، میں بھی تو صبح سے یہیں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، اخلاق دیکھو میرے نبی کا، یار اخلاق۔ کہتے میں بھی یہیں کھڑا ہوں۔ حضور کیوں؟ آقا فرماتے ہیں تیرے بچوں کے ساتھ کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، تیرے بچے کے ساتھ کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں کھیل میں ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اور جب وہ مسکراتے ہیں تو محمد کی طبیعت مسکرانے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق بنائیے۔ ہمارے اخلاق کتنے گر گئے ہیں۔ میت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی گھر میں، تو تیجے والے دن چچا بھتیجوں کو گود میں بھی لے گا، سر پہ بھی رکھے گا، کاندھے پہ بٹھائے گا، اور 40واں آتے آتے لوگوں سے کہتا آج سے میں اس کا وارث ہوں۔ بھائی نہیں تو کیا ہوا، میں دیکھوں گا۔ اور جیسی 40واں گزرا، بس پھر یتیم کے کوئی دروازے پہ جھانک کر کے یہ نہیں پوچھتا بیٹے تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، تیرے حلق سے کچھ اترا کہ نہیں اترا ہے۔ اللہ کی قسم بیوائیں روتی ہیں مصلے بچھا کے، میرے مالک اتنی جلدی سہاگ چھین لیا، آج تیرے ان بندوں میں کوئی روٹی پوچھنے والا نہیں۔ وہی سگا چچا جو کہتا ہے آج سے میں باپ کی طرح پالوں گا، اپنے بچوں کے شوق پورے کرتا ہے، طرح طرح کے میوے لا کے دیتا ہے، 200 روپے 300 روپے 500 روپے کے کھانے کا سامان ایک ایک دن میں بچوں کے لیے لاتا ہے، اور اس کے بچے اگر اچھی چیز کھاتے ہوں، یتیم بھتیجا اگر دروازے پہ آ جاتا ہے فوراً چچا اپنے بیٹے سے کہتا بیٹے اسے لے کے اندر چلا جا، کہیں تیرے یتیم بھائیے کی نظر نہ لگ جائے۔ اور لوگوں اگر یتیموں کی نظر نہ لگنے لگ جائے تو سمجھ لو پھر قیامت قریب آ چکی ہے۔ اگر یتیموں کی نظروں سے مال بچایا جانے لگے تو سمجھو قیامت چوکھٹ پہ آ گئی ہے، اور جب اپنے یتیموں کو ٹھکرانے لگے تو سمجھو قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر جنت چاہتے ہو تو صرف نعروں سے جنت نہیں ملے گی، یتیم کے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دو، ادھر یتیم مسکرائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگے گا۔ تمہاری چوکھٹ پہ اپنوں کو روٹی نہیں ملتی، آ تجھے نبی کی چوکھٹ پہ لے کے چلے۔ ابھی تھکے تو نہیں ہو آپ لوگ؟ ذرا سارے بول دے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بڑی اچھی سماعتیں ہیں اور بڑی سنجیدہ سماعتیں ہیں، آپ کی توجہ سے سننا۔ تمہیں ایک بار بس نبی کی چوکھٹ تک لے چلوں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ توجہ کیجئے، میرے نبی کا دربار ہے،
قبیلے بنو سلیم سے ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہوں جس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے آپ کا دین قبول کیا۔ میرے نبی نے فرمایا بتا تیری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا حضور جیسی میری ظاہر کی حالت ہے ویسی میرے پورے گھر کی حالت ہے۔ بس توجہ کریں بھائی، ذرا سی بھی لاپرواہی اگر کی تو سمجھو پوری گفتگو کا ماحصل ختم ہو جائے گا۔ مجھے دیکھ رہے ہو پسینہ آ رہا ہے، یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ بھی تھوڑی محنت کیجئے، پوری زندگی پڑی ہے جوانوں ہنسنے کے لیے، اللہ توفیق دے تو کبھی رو بھی لیا کرو نبی کی یاد میں۔ ان آنسوں کو رونے کا عادی بناؤ، اگر یہ تو زمین کے اوپر نہیں روئیں گی تو پھر قبر کے نیچے جا کے رونا پڑے گا۔ انہیں رونے کا عادی بناؤ۔ آ کے کہنے لگا حضور جیسی میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں ویسی پورے گھر کی حالت ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملتا تو اللہ کا شکر ادا کر لیتے۔ اس نے کہا حضور بڑا غریب ہوں۔ میرے نبی کھڑے ہوئے منبر پہ، 350 صحابہ مسجد میں تشریف فرمائے۔ کتنے؟ بولو، اللہ اگر آپ کی زبان میں برکت دیے تو بولیے کتنے صحابہ؟ سبحان اللہ، 350 صحابہ مسجد میں ہیں۔ آقا کریم نے کھڑے ہو کے فرمایا ہے کوئی جو میرے اس غلام کو سواری دے؟ اللہ اکبر، اتنی بات کہی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور سواری میری باہر کھڑی ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا ہے کوئی جو اسے کپڑا پہنائے؟ حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور اس کو کپڑا میں دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا حضور سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، بھوک بہت تیز کی لگی ہے، اگر ہو سکے تو کھانے کا انتظام کرا دے۔ میرے نبی کھڑے ہوئے منبر پہ، فرماتے ہیں صحابہ جو آج اس کو 2 روٹی کھلائے گا محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے۔ مگر شاکر جانتے ہو صحابہ کی آنکھیں برسنے لگی تھی، 350 صحابہ، ایک صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ میرے نبی نے 2 مرتبہ فرمایا ہے کوئی جو اسے 2 روٹی دے؟ جب تیسری مرتبہ کھڑے سرکار نے فرمایا ہے کوئی جو روٹی دے، حضرت سلمان فارسی بھیگی آنکھیں لے کے کھڑے ہو گئے، کہتے مدینے والے یہ 350 تیرے نام پہ جان لوٹانے تیار ہیں، آقا اگر کہتے تو ہنستے ہنستے سر کٹا دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے روٹی ہو تیرے نام پہ نہ دے؟ آقا جتنے 350 بیٹھے ہیں ان میں کسی کے گھر کے اندر 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، ان 350 کے اندر کسی کے گھر ایک روٹی نہیں جو اس کو دی جا سکے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تو کیا یہ مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا یہ مہمان بھوکا جائے گا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے آقا اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری سلمان لیتا ہے۔ سلمان تم کہاں سے کھلاؤ گے؟ کہا آقا اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ اب توجہ کیجئے، ساری توجہ کرو۔ حضرت سلمان نے ہاتھ پکڑا مہمان کا اور لے کر کے اس دروازے پہ گیا ہے ساقب جس دروازے پہ آ کے جبریل ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہ تھا بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کا دروازہ تھا۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا سلمان فارسی آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی چچا جی کیسے آنا ہوا؟ آپ کہتے ہیں بیٹی ایک مہمان مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے، مکے کے مدینے کے اندر کسی صحابی کے گھر روٹی نہ مل سکی، ہم نے سوچا اگر یہ خالی پیٹ چلا گیا تو کہے گا نبی کے شہر میں کھانا نہیں کھلایا کسی نے۔ کہا بیٹی یہ سوچ کر کے تمہارے دروازے پر لایا ہوں، آج بیٹی اس مہمان کے صدقے میں اپنے چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے آنسو برسنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں چچا ذرا کان قریب کرو۔ سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب کان کیے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں چچا اسے مہمان کو لے کر کے آئے ہو، کسی بہانے سے دروازے سے واپس لے کے چلے جاؤ۔ سیدہ میں تو بڑی حسرتوں سے لایا تھا۔ کہا چچا بات یہ ہے کہ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، آج فاطمہ کے گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا سلمان فارسی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، گردن جھکا کے کچھ دیر کھڑے رہے۔ سیدہ نے کہا تھا چچا کیا کوئی شہر میں نہیں کھلا سکتا؟ کہا بیٹی کوئی نہیں ہے جو اس مہمان کو روٹی
روٹی کھلا سکے، اتنا سننا تھا۔ کہتی چچا پھر مہربانی کرو، اس مہمان کو تھوڑا اپنے آپ سے دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کیا ہے، پھر قریب آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر اتاری ہے، اور اتارنے کے بعد کیواڑ کی آڑ سے، پردے کی آڑ سے یوں نکال کے دی تھی۔ کہا چچا اس چادر کو دامن میں چھپا لو، اور سامنے شمون یہودی بیٹھا ہے، اس سے جا کر کے یہ چادر کے بدلے میں جو لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ سلمان فارسی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آپ نے یوں چادر کو لیا، دیکھنے لگے۔ سیدہ کہتی ہیں چچا یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 17 پیبند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے باپ نے میرے سر پہ رکھ کے کہا تھا فاطمہ آج پیبندوں والی چادر لے لے، قیامت کے دن جنت میں عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ کہا جاؤ اس چادر کو لے کے چلے جاؤ۔ سلمان فارسی اس کی خبر میرے بابا کو نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، سلمان فارسی نے اس چادر کو لیا ہے اور شمعون کے دروازے پر گئے ہیں۔ شمعون یہودی نے کہا تھا سلمان کیسے آئے ہو؟ کہا آج بہت بڑا سودا لے کر کے آیا ہوں، اس سودے کو سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسے کے بدلے میں جو دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، مال کے بدلے میں مال دیا ہوگا، لیکن آج اتنی برکت والی چیز لے کے آیا ہوں۔ آج نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، لے اس کو لے لے، اور اس کے بدلے میں اتنا آٹا دے دے جس سے ان کے در پہ آنے والے مہمان کا کام چل جائے۔ شمعون یہودی نے جیسی اتنا سنا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں باٹ ترازو سنبھالا ہے اور ناچ تولنے لگا ہے۔ ابھی تول ہی رہا تھا، شمعون نے کہا تھا یار اتنا تو بتا دے یہ چادر کیوں بیچنے آئے ہو؟ کہا ایک مہمان ان کے دروازے پر آیا ہے، کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا تو انہوں نے اس کو فاقے سے بھیجنے سے بہتر اپنی چادر دے کر کے بیچ کر کے پیٹ بھرانے کو اچھا سمجھا ہے۔ اتنا سننا تھا، شمعون کے ہاتھ سے وہ اس کا ترازو چھوٹ جاتا ہے، ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ اس نے چادر کو اٹھایا، ماتھے سے لگایا، لگانے کے بعد سلمان کے پاس واپس کر دی اور کہتے سلمان ذرا ٹھہر جا۔ سلمان فارسی نے چادر کو سنبھالا اور کہتے یار کیا تو اس سے آٹا نہیں دے گا؟ اس نے کہا ہاں ذرا ٹھہر تو۔ اندر گیا، اپنی کتاب لایا، لانے کے بعد اس کے کچھ ورق پلٹے۔ اس نے کہا تھا خدا بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ سلمان کہتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو کتاب ہماری ہے، نبی ہمارا ہے، لیکن باتیں نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی، اتنی لجپال مہربان ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر کے آئے گا تو وہ اس کے کھانے کے لیے اپنی چادر بھی بیچ دے گی تاکہ وہ اس کا پیٹ بھرا سکے۔ اس نے کہا کہ لو جتنا چاہو ناچ لو۔ آٹا دیا جو دیا اور سب دے کر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب فاطمہ کی چوکھٹ کے قریب پہنچا ہے، حضرت سلمان نے پلٹ کے دیکھا کہ یہودی شمعون پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو نے اپنا کام کر دیا ہے، اب کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا تھا شمعون صرف آٹا لے کر کے آئے ہو، مجھے کس کے لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اور شمعون نے کہا تھا کہ سنو آٹا فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر کے مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو۔ روز بولنا تو سنگل پسٹن کا آدمی ہے، کہانی خراب ہو جائے گی۔ ہے جی توجہ ہے آپ کی، میں کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے یار، باتیں اتنی پیاری ہیں۔ دو گھنٹے تو کیا، 2 راتیں نہیں 2 سال بھی گزر جائیں، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ان باتوں سے من نہیں بھر سکتا ہے۔ اسے چھوڑو، ایک بات سن لیں، آپ کے پڑوسی نے مکان بیچنا چاہا، آپ کے پڑوسی نے مکان بیچنا چاہا، اور ایک روایت کے مطابق پڑوسی نے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی نے مکان بیچنا چاہا۔ جیسی بیچنا چاہا تو آپ نے فرمایا ایسا کر یہ مکان مجھے بیچ دے۔ جانتے ہو ان کے شاگردوں میں غلاموں میں کون آتا ہے؟ ان کے غلاموں میں آتے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے غلاموں میں آتے بہلول دانا جو ریت کی جنت بنا کے بیچ دیتے ہیں۔ یہ ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر،
محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو؟ توجہ ہے؟ بس تھوڑی سی دعائیں، بس تھوڑا سا ساتھ چاہیے، اور تھوڑی ننو اگر نیند آ رہی ہے تو ذرا سارے بولتے سبحان اللہ، نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں ہے، توجہ کیجئے، ان کی شان دیکھیے۔ کہنے لگے مکان بیچنا، آپ نے فرمایا مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا کتنے دو گے؟ کہا جنت میں ایک محل لے لے، اپنا مکان مجھے یہاں دے۔ کیا کرنا ہے جنت میں؟ مجھ سے محل لے لے اور اپنا مکان مجھے دے دے۔ عقیدت مند تھا سیدوں کا۔ اس نے کہا حضور اس سے بھی سستا اور کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور مکان دیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا حضور اب ذرا رجسٹری تو کر دو۔ زمین بکتی ہے تو رجسٹری ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور لکھ کے تو دو کہ جنت کا محل دے دیا آپ نے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے لاؤ قلم دوات لاؤ، لایا گیا، آپ نے لکھ دیا میں نے اس کے گھر کے بدلے میں اسے جنت میں محل دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس کو وہ پرچہ دیا اور اس سے فرمایا جا جب مرے تو اسے کفن میں ساتھ لے کر کے چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ سودا تیرا میرا پکا ہے۔ یہ سودا ہو گیا۔ اتفاق سے امام جعفر صادق عبادت میں لگ گئے اور یہ جا کر کے حج کے لیے چلا گیا۔ جیسی حج کے لیے گیا یہ اب وہاں سے واپس نہیں آیا، وہاں سے واپس آیا بیمار ہو کر کے یا کسی بھی طریقے سے گھر تک پہنچا، انتقال ہو گیا نہیں۔ امام جعفر صادق گئے تھے حج کے لیے، آپ گئے یہ رہ گیا تھا۔ جب آپ گئے تو اس کا انتقال ہوا، واپس آئے تو وارثوں نے جو تھا نا وہ رپڑا مار دیا، ہوتے نیچے ڈنڈی مار جاتے، جی بیچا ہی نہیں، پیسے کھا جاتے، کہتے بیچا ہی نہیں۔ غریب روتا پھر رہا، پیسے ہی دلوا دو زمین نہ دے رہا تو کل لیے ہی نہیں۔ چلا گا پتہ بیٹے 1 روپیہ کسی کا لے لیا نا ناجائز تو 1 پیسے کے بدلے میں 500 نمازیں لی جائیں گی، چل جائے گا پتہ، وہ بھی وہ جو قبول ہوئی ہوگی۔ پوری لاکھوں کی رقم کھا جاتے ہیں لوگ۔ برا مت مان رہا، ایک بات اور کہہ، کچھ لوگ بازار میں جاتے ہیں سودا کرنے کے لیے، اس نے کہا کتنے کی؟ کہا 11 کی، 10 دیے، کہتے چلے 1 روپیہ پھر لے لیے، اور وہ ختم دیے ہی نہیں کبھی۔ ایسے کہہ کے مت آیا کرو، یا تو دے کے آیا کرو یا معاف کرا کے آیا کرو یا منع کر کے آیا کرو۔ اگر تم نے کہہ دیا لے لیو نہیں دیا 500 نمازیں جائیں۔ اور کچھ کا کام ہی ہے فری میں بازار میں ٹہلتے رہیں گے، ٹھیلے پہ کہیں اٹھایا پورے بازار میں ٹہل کے پیٹ بھر لیتا، خریدتا کچھ ہے ہی نہیں۔ عادت ہے یار۔ فرمایا گیا تم اگر کسی کھیت کی مین سے گزر رہے ہو اور تم نے کسی کے کھیت کے دھان کے بال سے ایک دانہ توڑا اور اسے یوں منہ میں چبایا اور دانت سے دبا کے چھلکا الگ پھینکا، اس کے اندر کا چاول کھا گئے، فرمایا گیا قیامت کے دن چھلکا کہاں پھینکا گیا اس کا حساب الگ ہوگا، اور چاول کیسے کھایا اس کا حساب الگ ہوگا۔ تیاری کر لو کس کو کیسے حساب دے۔ کسی کے پیسے کی بے ایمانی نہ کیا کرو، مرنا ایک دن۔ امام جعفر صادق حج سے واپس آئے، ڈال دیا کہ ہمارے ابا نے بیچے ہی نہیں، بیچا تھا۔ کہا میں نے بیچا بھائی، کہا گواہ؟ گواہ تو کوئی نہیں۔ کہا تو پھر مکان بکا ہی نہیں۔ جیسے اتنا کہا یار سید زادے کو جلال آ گیا، کہنے لگے چل فیصلہ کراتے ہیں۔ اس نے کہا فیصلہ کون کرے گا جب کسی نے تمہاری خرید و فروخت کو دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے جس سے میں نے یہ مکان خریدا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ لو جی قبر کا کیا کرو گے، کیا مردے بھی کبھی بولا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں چل تو سکی۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہے کہ جن کی نگاہ کے کرم سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو اس باپ کے شہزادے ہیں، اس ذات سے نسبت ہے جن کا عالم یہ ہے کہ تیرے آگے یوں میں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی یوں کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ کہتے کہاں لے کے چل جہاں پہ اس کی قبر بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، امام جعفر صادق آئے ہیں قبر کے پاس اور کہتے پتا تیرا میرا فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں، میں نے تجھے مکان کے بدلے میں جنت کا محل دیا کہ نہیں؟ جیسے اتنا کہا ہے اچانک ایک پرچہ آیا اور اس کی قبر پہ آ کے گر جاتا ہے۔ امام جعفر نے اس خط کو اٹھایا، فرماتے یہ دیکھ یہ میری تحریر لکھی ہے اور یہ ادھر سے رب کی تحریر آ گئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام زین الامام جعفر
پیغمبر نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اس نے کہا تھا وارث ہو, میں مر کے قبر میں بعد میں پہنچا تھا, اللہ نے میرا محل پہلے دے دیا تھا. اللہ اکبر. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی صاحب امام جعفر صادق ہے. کتنی شان والے ہیں. ایک بات اور یاد آ گئی, میرا من کرتا یہ بھی کہہ دوں. اللہ سب کو سلامت رکھے, اللہ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے. بات کہہ دوں حضرت جی, میں معذرت چاہوں گا ارباب ممبر سے, میں تھکا رہا ہوں ان کو جنہیں کافی دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے. بس آپ توجہ کیجئے, یہ آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے. امام جعفر صادق کون ہے یہ جانتے ہو؟ بڑی شان والے ہیں. ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں, 5 لوگ آئے کپڑا بیچنے کے لیے, لیکن 5 میں ایک بندہ ایسا تھا جس کا سارا کپڑا بک چکا تھا. ٹھیک ہے جی, 4 کے پاس کپڑا تھا, 5ویں کے پاس 1000 روپے تھے اس وقت کے. کتنے؟ سارے بول دو کتنے. جو کرسی پہ بیٹھے یہ بھی سن نہیں بیٹھے تو بولے کتنے تھے؟ 1000. اس نے سوچا کہاں سے اٹھا, اس نے کہا یار چل مسجد میں چل کے سو. مسجد میں جب گیا میں جا کے دیکھا ایک جوان بیٹھا ہے, زبان پہ قرآن ہے اور چہرے پہ نور اور رنگت عرفان ہے. جا کے گیا, اس نے دیکھا اللہ والا عبادت میں مصروف ہے, اور وہ کوئی اور نہیں تھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ. اس نے تھیلا اپنا رکھا اور سو گیا. جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تھیلے ہی نہیں وہاں. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, 1000 روپے کی رقم تھی بھائی, تھوڑی نہیں تھی. اس نے دائیں بائیں دیکھا, کہا یار گھر بھی اللہ کا ہے, یہاں چور تو آئے گا نہیں. یہی جوان بیٹھا, اس نے چرائے ہوں گے. وہ امام جعفر صادق اللہ 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 اللہ, یہ تسبیح ہے. اپنے رب کا ذکر کر رہے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا او جوان میرے پیسے کہاں ہیں؟ آپ نے یوں دیکھا, کہا کون سے پیسے؟ کہا جھوٹ نہ بول, ابھی جو یہاں رکھے تھے, تیرے سوا کوئی مسجد میں آیا بھی نہیں. پھر کس نے اٹھا لیے؟ آپ نے فرمایا میں تیرے پیسوں کے بارے میں نہیں جانتا. اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. جیسے اتنا کہا, ہونا کیا چاہیے تھا, جوان اٹھتا تماچا لگاتا, مگر تماچا نہیں لگایا کیونکہ کریم ابن کریم ہے. انہیں بدلہ لینا نہیں آتا, انہیں تو معاف کرنا آیا کرتا. تماچا لگانا تھا لیکن مسکرائے. کہا کتنے کے؟ کہا 1000 کا. ٹھہر, اتنا کہا گھر گئے. آپ 1100 روپے لائے اور لانے کے بعد اس کے ہاتھ میں دیے, کہا جاؤ واپس چلے جاؤ. اس نے لیے گیا, جیسے اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا, اس کا ایک ساتھی کہنے لگا یار تجھے سونے کا بھی شعور نہیں ہے, ایسے سوتا کوئی پیسے رکھے؟ وہ تو میں اٹھا لایا تیرے پیسے, اگر کوئی اور لے جاتا تو کیا ہوتا؟ جیسے اس نے اتنا سنا کہ ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. کہتا یار تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یار بات یہ ہے کہ میں مسجد میں گیا, تو ایسے سو رہا تھا, تیرا منہ کھلا تھا, ہاتھ پیر پھیلے تھے, میں تیرے پیسے اس لیے اٹھا لایا تاکہ کوئی چرا کے نہ لے جائے. جیسے اس نے اتنی بات کہی, جوان رونا شروع کر دیتا ہے. ساتھیوں نے کہا یار رونا تو تب چاہیے تھا جب تیرے پیسے چرے تھے, کہ رونا تو تب چاہیے تھا جب تو نے پیسوں کو نہیں پایا تھا, اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یار بات یہ نہیں ہے, میں اس جوان کے بارے میں سوچ کے رو رہا ہوں. وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور اس کی طبیعت میں کتنی نرمی تھی. میں نے اس کو بڑا سخت و سست کہہ دیا ہے, میں نے اسے چور بھی کہا, نیت خراب بھی کہا, میں نے اسے جھوٹا بھی کہا, اور پھر بھی اس نے مجھے 1100 روپے دے دیے ہیں. کہا بس یہ سوچ کے رونا آ رہا ہے. ساتھیوں نے کہا تھا یار نام کیا ہے اس کا؟ کہا نام نہیں معلوم ہے. گھر کہاں ہے؟ کہا یہ بھی نہیں پتا. کہا تجھے کہاں ملا تھا؟ کہا مسجد میں دیکھا تھا. کہا جلدی کر کہیں دیر نہ ہو جائے. یہ کہہ کے وہ ساتھ دوڑے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں امام جعفر مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت میں مصروف ہیں. اللہ اکبر آئے, آ کر کے سلام کیا ہے. میرے امام نے مڑ کے پیچھے دیکھا ہے, مسکرا کے فرماتے ہیں اب کیا ہو گیا؟ جیسے اتنا کہا ہے, ان 5 میں جو بڑا تھا وہ آگے بڑھا, اس نے وہ پیسوں کی تھیلی لی ہے اور امام جعفر کے قدموں پہ رکھ کے کہا تھا حضور خطا معاف فرما دیں, ہمیں معلوم نہ تھا, آپ بتائیے کہ آپ نے یہ پیسے لے کر کے چلا گیا, آپ اس کو معاف کر دیں. نادانی میں اس نے آپ کو سخت و سست کہہ دیا ہے. میرے امام سنتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں. اتنا جیسی آپ نے سنا ہے, کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور یہ پیسے واپس لے لو اور ہمیں معافی دے دو. آپ فرماتے ہیں تم ہمیں جانتے نہیں ہو, جو ہم دے دیا کرتے ہیں کبھی واپس نہیں لیا کرتے ہیں, جو ہم دے دیتے ہیں وہ
واپس نہیں لیتے ہیں، جاؤ انہیں لے کر کے چلے جاؤ۔ جیسی عمران نے اتنا فرمایا لوگ قدموں پہ گرے۔ آپ فرماتے کہ آؤ سنو ایک سستا سودا اور لے کے جاؤ۔ کہا حضور کون سا سودا؟ کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ فرماتے کہ میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، آپ میرے قریب آؤ۔ آپ نے اور 100 درہم لگائے ہیں، ہرانے والے کے ہاتھ میں دیے، فرمایا درہم بھی لے کے جاؤ، میرے سینے سے لگتے چلے جاؤ، درہم لے کر کے جاؤ گے، بچوں کا بھلا ہوگا، میرے سینے سے لگ جاؤ گے، جنت کا راستہ کھلا مل جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیج دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بادشاہ کی مصطفیٰ سے پیار کرو، آقا سے وفا کرو، ان کی نسبتوں کا احترام کرو، گناہوں سے توبہ کرو، جوانوں اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے قریب کرو، ہر ولی کا احترام کرو، ہر بزرگ کی عزت کرو، اور بس یہ دعا کرو اللہ قبر میں پہنچے تو تیرا محبوب ناراض نہ ہو، مالک اتنا کرم کر دینا روح نکلے تو محبوب کا جلوہ دکھا دینا، اور اللہ جب قبر میں فرشتے کفن ہٹائیں سوال بعد میں ہو، مدینے والے کا نور قبر میں پہلے عطا فرما دے۔ بس صاحب جو ہوئے اخلاق معاف فرمائے رب کائنات۔ نہیں اب نہیں، 10 منٹ اور بولو، مہربانی کریں۔ مجھے اصل میں بات یہ ہے کہ نہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں یار ہم سب مدینے والے کے اور ان کی باتیں ہوں، ان کی اولاد کی باتیں ہوں، ان کے دیوانوں کی باتیں ہوں، من تو بھرتا ہی نہیں ہے، من تو بھرتا ہی نہیں ہے۔ بس ایک بات بتا دوں، میں تب بیان کروں گا جب نظام کائنات چلا کرتا ہے، یہ وہ کہ جن کے در سے عزتیں ملا کرتی ہیں، یہ وہ کہ جن کے در سے خیرات بٹا کرتی ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سدھر جاؤ، کہا نہیں جی ہم سچ کہتے ہیں، ہم نے تہجد کے وقت اپنی آنکھوں سے زنا کرتے دیکھا ہے بختیار کاکی کو، جب انہوں نے گواہی دے دی، بادشاہ کی گردن جھکی ہے، فیصلہ سنانا چاہتا تھا قاضی، اتنے میں معین الدین اجمیری کی چیخ نکلی، گرجدار آواز میں کہا خبردار ٹھہر جاؤ، ابھی فیصلہ مت سنا دینا، ابھی گواہی ایک طرف سے ہوئی ہے، ابھی انہوں نے گواہی دی ہے، ابھی معین الدین اجمیری کی گواہی باقی رہ گئی ہے، پہلے ہماری گواہی سنو اس کے بعد فیصلہ سنانا۔ جب اتنی بات کہی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرشد کا چہرہ دیکھ کے کہتے حضور ہمارے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے اس کے 4 گواہ کھڑے ہیں، ان جوانوں نے گواہ دی ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ معین الدین اجمیری آیا ہے، آج تیری صفائی کی گواہی یہ 2 مہینے کا بچہ دے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ 2 مہینے کا بچہ گواہی دے گا۔ سب نے دانت تلے انگلیاں دبا دی، کہا عجیب بے وقوف بنا رہے پورے دربار کو، کبھی 2 مہینے کے بچے بھی بولا کرتے۔ معین الدین اجمیری نے یوں نگاہ اٹھائی، کہتے میرے مالک جب حضرت مریم کے دامن پہ لوگوں نے داغ لگانا چاہا اور ان پر الزام تراشی کی تو مالک تو نے بنی اسرائیل کی ولیہ کی آبرو ایک بچے کی بولی سے تو نے دلائی تھی، وہ بنی اسرائیل کی ولیہ تھی، یہ محمد رسول اللہ کی امت کا ولی ہے۔ یا اللہ تیری قدرت سے تو بعید نہیں، یہ کہہ کے قریب آئے اور آپ نے اس بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا بیٹے بتا کس کا بچہ ہے؟ بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھا، اس نے سرکار غریب نواز کو سلام کیا اور اس کے بعد اس نے کہا حضور یہ جو سامنے بیٹھا ہے نا قاضی میں اس کا ناجائز بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا ہنگامہ ہو گیا پوری دربار میں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا بس اب حد ہو گئی، میں اپنے بختیار کاکی کو لے کے جا رہا ہوں۔ جب لے کے چلنے لگے نا تو دلی کے لوگ قدموں پہ گر گئے، حضور غلطی ہو گئی معاف فرما دیں، بختیار کاکی کو لے کے نہ جائیں، ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے ہیں، ہم ان کے ڈر کے بغیر کہاں جائیں گے۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں لوگوں تم نے میرے بختیار کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہوں۔ لوگ قدموں پہ گرے، آپ نے پھر بختیار کاکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، فرمایا جاؤ بیٹے دلی میں دین کا کام کرو، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اب یہ سب جان گئے ہیں کہ ہم تمہارے وارث ہیں اور جس کے ہم وارث ہوتے ہیں اس کے مدینے والے مصطفیٰ وارث ہو جایا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے
اور شاگرد فخر سے ہم کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ نہیں بہت ٹائم ہو گیا، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔